سورۃ الحاقہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، وہ حق ہو جانے والی۔ کیا ہے وہ حق ہو جانے والی؟ اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہو جانے والی کیا ہے؟ جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو، بس سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان کی بیخکنی کے لیے۔ تو تم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ وہاں ایسے پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا؟ اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹ دی جانے والی بستیوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی تھی، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی، تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ جب سیلاب نوح کا پانی طغیانی پر اتر آیا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا کشتی پر، تاکہ اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، اور کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت سے یاد رکھیں۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، اور جب زمین پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا، تو اس روز وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن بہت بوداسا ہو جائے گا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ اس دن تیرے رب کے عرش کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی، تمہاری کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہے گی۔ تو وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دوچار ہونا ہے، بس وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا بڑے ہی بلند باغ میں، اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہہ دیا جائے گا کھاؤ اور پیو رچتا پچتا ان اعمال کے صلے میں جو تم گزرے دنوں میں کیے۔ اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہی موت قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، میرا مال و اسباب میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا۔ پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، تو اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے پیپ کے۔ نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی جو خطا کارتے۔ تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی جو تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کم ہی ہے جو تم یقین رکھتے ہو، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اور اگر یہ نبی خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم پکڑتے اس کو دائیں ہاتھ سے، پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے متقین کے لیے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا، اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی حق ہے۔ بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔